اچھے طریقے سے دعائیں پڑھاتے ہوئے دعائیں کرواتے ہوئے ایک ساتھ عمرہ کروا کے واپس ہوٹل پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ حاجیوں کو راستے کا بھی پتہ چل جائے اور آپ لوگوں کا عمرہ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تھکاوٹ ہے، بڑا لمبا سفر کیا گیا، جلدی سے جلدی جانے کی ہے کہ عمرہ جلدی ہو جائے، لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا صبر کرنے سے یا تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنے سے ہمارا عمرہ اچھے سے ہو جائے، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ لگ جائیں کل جانے کے لیے، پرسوں جانے کے لیے حرم کے اندر، تو اس میں بہتری ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے، تھوڑا سا ویٹ کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کی یہاں سے روانگی کروائیں گے، آپ نے تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم کی طرف جانا ہے، ہمارے گائیڈ آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، آپ کو ساتھ بلند آواز سے تلبیہ پڑھاتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ حرم کے اندر آپ لوگوں کی انٹری ہوگی، انٹری کرتے ہوئے مسجد میں اپنا دایاں پاؤں مسجد حلق کروانا، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی الگ الگ طریقہ ہے، مختصر کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا ابھی آپ ماشاءاللہ پہلا جو آپ لوگوں کا فرض ہے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کرنا، وہ آپ تمام حاجی ادا کر چکے ہیں۔ پہلا فرض آپ لوگوں نے اپنا میقات سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر لی ہے، پہلا فرض آپ کا ادا ہو چکا ہے۔ اب آپ دوسرا فرض ادا کریں گے، اس کے بعد پہلا واجب اور دوسرا واجب، تین چیزیں ٹوٹل آپ لوگوں نے ادا کرنی ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا جب تک یہ تینوں چیزیں عمرے کا طریقہ بتاتے رہیں گے، اچھے طریقے سے عمرہ کرواتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک ساتھ آپ کو عمرہ کروا کے لے کے آئیں گے۔ تو اس لیے جب آپ بیت اللہ میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ لوگوں نے جا کر سب سے پہلا کام اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات نے اپنا دایاں ننگا کندھا جو ہے نا، اس کو ننگا کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں استوا کرنا۔ یہ ہمارے قاری صاحب آپ کو کر کے بھی دکھا دیں گے، اس طرح دیکھیے گا، آپ لوگوں مرد حضرات نے اپنا دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے، اس طرح احرام کی چادر کو بائیں کندھے کے اوپر گرا لینا ہے، اس کو بولتے ہیں استوا کرنا۔ یہ بیت اللہ کے جب طواف کیا جاتا ہے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، 7 چکروں میں یہ کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے نہ بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف 7 چکروں کے دوران، بیت اللہ کے 7 چکروں کے دوران، طواف کے دوران ہو جائے گا، وضو کی حالت میں ہوں گے، پھر طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بیت اللہ کے ٹوٹل 4 کونے ہیں، سب سے پہلا کونا ہے حجر اسود، دوسرا کونا ہے رکن عراقی، تیسرا کونا رکن شامی، چوتھا کونا ہے رکن یمانی۔ بیت اللہ کے ٹوٹل 4 کونے ہیں، حجر اسود کے سامنے سے طواف شروع ہوتا ہے، حجر اسود کے سامنے طواف کا آغاز کرنا ہوتا ہے، اور حجر اسود سے ہی چکر شروع کرنا ہے، حجر اسود پر ہی آ کے ختم کرنا ہوتا ہے۔ ٹوٹل 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ استلام کرنا ہے، استلام سے کیا مراد ہے؟ حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا، وہ انشاءاللہ وہاں پر آپ کو سمجھا یہ دعا رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھنی ہوتی ہے، اور اسی طرح ٹوٹل 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ اچھا جب 7 چکر لگاتے ہیں، پہلا چکر استلام کر کے، استلام سے مراد اشارہ کر کے پہلا چکر شروع کیا، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، جو 7واں چکر ہوتا ہے جو وہ مکمل کر کے آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، آ کر استلام کریں گے، وہ آپ کا 8واں استلام ہوگا، اور 7 چکر مکمل ہو جائیں گے طواف کے۔ اس کے بعد اگلا کیا کام ہوتا ہے؟ 7 چکر لگانے کے بعد، طواف کرنے کے 7 چکر لگانے کے بعد، اس کے بعد اگلا کام ہے طواف کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد، اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے۔ اگر کسی کو یہ نہیں آتی سورۃ کافرون، تو جو بھی آپ آیت پڑھتے ہیں نماز کے دوران وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جب آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے، آپ کا پہلا واجب طواف دوسرا الگ بھی ہو جائیں، آپ کے ساتھ جو معلم جا رہی ہیں، اگر آپ کا ساتھ ان کے ساتھ نہ بھی لگے، لیکن آپ کو کم سے کم اتنی چیزیں موٹی موٹی پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے کرنا کیا کیا ہے۔ صفا مروہ کے چکر گنتی کاؤنٹ کیسے کرنے ہیں؟ صفا سے مروہ 1 چکر مکمل ہو جاتا ہے، مروہ سے صفا 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3 چکر، اس طرح ٹوٹل 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ جس طرح طواف کے بعد 2 رکعت نماز ہے جو واجب الطواف ہے، نفل نماز، اس طرح صفا مروہ کے بعد کوئی ضروری نماز نہیں ہے، صرف 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، پہلا واجب عمرے کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا واجب کیا ہے؟ بال کٹوانا، حلق کروانا۔ مرد حضرات کے لیے جو سب سے افضل اور جو اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے، وہ ہے عمرہ کرنے کے بعد اسطرے کے ساتھ مکمل گنجا کروانا، مکمل صاف کروانا، ٹنڈ کروانا۔ اللہ کے پیارے نبی نے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پیارے نبی نے اس خوش نصیب مرد کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے جو بندہ عمرہ کرنے کے بعد اسطرے کے ساتھ مکمل گنجا کرواتا ہے۔ عورتوں کا بال کاٹنے کا طریقہ، ایک چیز گزارش کروں گا کہ عورتوں نے بال اپنے ہوٹل میں آ کر اپنے روم میں جا کے کاٹنے ہیں۔ بعض اوقات ہماری مائیں بہنیں وہیں پر اپنے سکاف اتارنا شروع کر دیتی ہیں، وہیں پر کٹوانا شروع کر دیتی ہیں۔ احرام کی حالت میں
عورت کا کوئی بھی بال ایک نظر نہیں آنا چاہیے، باہر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے عورتوں نے اپنے بال اپنے روم میں آ کر اپنے روم میں جا کر اپنے ہوٹل میں کاٹنے ہیں، اور عورت کے بال عورت کاٹ سکتی ہے، اس کا اپنا محرم کاٹ سکتا ہے اپنا حلق کروانے کے بعد۔ کاٹنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ بالوں کو اس طرح اوپر سے پکڑ کر اپنے ہاتھ کو نیچے لے کے آنا ہے، یہ جو انگلی کا ایک اوپر والا حصہ ہے اس حصے کو ایک پورا بولتے ہیں، اس پورے کے برابر بال کاٹنے ہوتے ہیں، یا اپنے بالوں کو پکڑ کے اوپر سے آخر پر نیچے لے کر آئیں، یہ شہادت والی جو انگلی ہے اس انگلی کے اوپر بال گول کرنے ہوتے ہیں۔ 7 سے 10 بجے تک رات کے کھانے کی ٹائمنگ ہے، اس ٹائم کو لازمی فالو کریے گا۔ ابھی ہم یہ پریئر ایریا پر ہیں، آپ لوگوں کو لانڈری کے کوپن دیے گئے ہوں گے، دیے گئے نا سب کو کوپن، اگر نہیں ملے تو بعد میں مل جائیں گے۔ اچھا لانڈری کا کیا طریقہ کار ہے، یہ پی آر جس جگہ پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں نا وہ سامنے ہمارے لانڈری والے بھائی اس دروازے کے پاس آتے ہیں، وہ دیکھیے ابھی بھی وہ رکھا ہوا انہوں نے آج آئے ہوئے ہیں، تو وہ یہاں پہ لانڈری والے بھائی آتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنا کپڑا یہیں پہ لے کے آنا ہے، یہیں پر دینا ہے اور یہیں سے لے کے یہی ویڈیو بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تعلیم آپ رہیں گے، پڑھائیں گے، بتائیں گے، ہر ایک سے سمجھاتے ہوئے جائیں گے، مگر ضروری بات یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ فیملی کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے کہ آپ کو ساتھ میں رہیں، ضروری نہیں کہ آپ ساتھ ہی میں آ پائیں یا ساتھ ہی میں عمرہ کر پائیں، کوشش آپ کو کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو لے کے چلیں، پرائز آپ کو فالو کریں، ان شاء اللہ کو فالو کریں گے تو بہتر ہوگا۔ باقی جو ماحول ہے آپ کے سامنے کا ایک چننا ہے، یہ بھی ہے، اس میں ہی جاتے ہوئے تو آپ کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اپنی فیملی کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا بالکل بہترین طریقے سے ہو جائے۔ یہ قاری صاحب کے ساتھ نکالیں گے، آپ لوگ دیکھیں یہ تو آپ کریں گے، لیکن چلیں گے آپ بہت بہت کریں۔ روم کا کارڈ رکھوا دیں صاحب، روم کا کارڈ جو ہے آپ یاد رکھیں تاکہ آپ کا وہ پارٹنر کوئی پہلے آئیں گے کوئی پارٹنر پہلے آئیں گے جا سکتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لبیک اللہم لبیک 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 لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔